السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں جو آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں منقاری نف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک میں موت کی فضیلت۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سنائیں۔ کہاں چکر ماروں، تیرے سوا میرا کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوں دعا کرتا ہے عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا ہے یا اللہ رویا بھی مانگا بھی اور جب تک اس کی بخشش نہ ہو میں کیسے ٹھہر جاؤں، اس کی نجات کا اعلان ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تو اس جذبے سے انتظار کرتی تھی رمضان المبارک کا۔ ابھی سے عادت ڈالو جھوٹ نہ بولنے کی، ورنہ بھوکا پیاسا مرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ روزے بھی رکھو جھوٹ بھی بولو، روزے بھی رکھو کم تولو، روزے بھی رکھو کم ناپو، روزے بھی رکھو بے ایمانی کرو۔ الٹا لعنت بنتا ہے روزہ آدمی کے لیے اگر یوں خراب کیا جائے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں تیرے نزدیک کتنا محبوب ہوں، تو مجھے کتنا اچھا جانتا ہے۔ کہتا ہے گرمی کے موسم میں رمضان کے مہینے میں جتنا آدمی شام کو ٹھنڈے پانی کو اچھا جانتا ہے میں اس سے بھی اچھا آپ کو جانتا ہوں، میں اس سے بھی اچھا جانتا ہوں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اتنا عظیم جوان ہے، اتنا کریم جوان ہے، اتنا مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے والا، جو ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس سے سال میں بھی قرآن ختم نہ ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں مالک کی کائنات کی قسم، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ اندازہ لگاؤ، استاد بھی دیکھو شاگرد بھی دیکھو۔ استاد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ چلو جی وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے، روزے زیادہ رکھتے ہوں گے، نہیں، ایسے ایسے کام کیے جو تیرے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ محاصرے کے وقت میں فوج امیر عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پولیس ان کی ہے، باغی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فوج میں جرنیل ہیں، سعد ابی وقاص جیسے جرنیل ہیں، طلحہ جیسے جرنیل ہیں، اور آ کے کہتے ہیں اجازت دو انہیں مار کر ہم بھگا دیں گے۔ ہائے ہائے، فرمایا نہ، میرے نبی کے شہر میں کسی کا خون کا قطرہ اگر گر گیا تو میں حضور کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ مدینہ ایسی جگہ ہے، جگر چھلنی کرا لیا شہید ہو گئے، مدینے کی بے ادبی نہیں ہونے دی۔ جرنیل اجازت مانگ رہے ہیں، طاقت ہے پولیس کی فوج کی، لیکن نہیں استعمال کی۔ اس کا نام ہے نیکی، برداشت کرنا اور جواب نہ دینا۔ کہاں تیرے بس کا کام ہے یہ، اور میرے بس کا کہاں ہے یہ کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ نہ کرنا مدینے میں۔ کہتا میں مدینے میں جنگ نہیں کرتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، کلام مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ پوری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا، پوری امت میں سارے صحابہ کرام، ساری امت، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، صلحاء، فقہاء، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک آدمی نے عمل کیا، ایک قرآن کی آیت ایسی ہے، اور وہ یہی موقع ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صبر کیا۔
صبر کیا، جواب تک نہ دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ضبط کرو، رابطہ رکھو، ڈرو اللہ سے، مدینے والے بھی ڈرو، مکے والے بھی ڈرو، ساری دنیا والے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس لکڑی کو لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا عصا تھا، اسے اٹھا کر پڑاخ سے سامنے توڑ دیا۔ روئے ہیں حضرت عثمان، فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ میری لکڑی توڑ دی، اس وجہ سے دکھ ہوا کہ میرے نبی کا عصا توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان لوگوں کا حال ہے، ان کی ایسی عادات تھے، ایسے اخلاق تھے، دنیا حیران ہے۔ قسم کھا کر یوں فرما دیا، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں۔ اور ذرا غور کرو، یہ باتیں نہیں، قبر میں بھی یاد آئے گا۔ ذرا غور تو کرو، ہمارا سانس نہیں آتا بغیر جھوٹ کے، بغیر جھوٹ کے سانس نہیں آتا، لمحہ بے فائدہ بھی، بغیر کسی ضرورت کے بھی۔ ایک تو کوئی دین کا دنیا کا فائدہ ہو، یوں ہی خامخواہ۔ صوفی اکرام ان گناہوں سے اتنا منع کرتے ہیں اللہ والے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں۔ صحابہ اکرام میں بعض لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے قیمے تو بنوا لیے، ذرہ برابر بھی جھوٹ نہ بولا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انصاری نوجوان صحابی ہے، مسلمہ کذاب کا زمانہ ہے، مدعی نبوت سامنے آیا، جنگ ہوئی، صحابہ کرام میں سے ایک انصاری نوجوان کو گرفتار کر لیا، اس کو رسیوں میں باندھ دیا، سر سے پاؤں تک جکڑ دیا، بالکل پابند کر دیا۔ مسلمہ کذاب آ کے کہنے لگا میں تجھے چھوڑ دوں گا، کلمے کا انکار کر دے۔ اس نے کہا میں تیری مشکل سے، تیری قید سے چھٹنا نہیں چاہتا، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میری خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میں چھوڑ نہیں سکتا کلمے کو۔ نبی کی شرافت بس گئی، نبی کی صداقت بس گئی، نبی کی دیانت بس گئی، میں اپنی زبان سے انکار نہیں کر سکتا، میں عادی ہو گیا سچ بولنے کا۔ حالانکہ جان کا خطرہ ہے، ہم بھی دل میں سوچتے ہیں، تم بھی سوچ رہے ہو گیا اگر کہہ دیتا تو جان چھڑا لیتا نا، کلمہ پھر پڑھ لیتا، چھوڑ دیا میں نے۔ مدعی نبوت نے حکم دیا اس کے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو۔ ایک انگلی پکڑی، 3 جگہ سے کاٹی، خون کے پھوارے چھوٹ رہی ہیں، دوسری جگہ سے کاٹی، تیسری جگہ سے کاٹی، خون کے پھوارے چھوٹ رہی ہیں، پھر دوسری انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر تیسری انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر چوتھی انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر 5ویں انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر پوچھتا ہے اب بتا تیرا کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ جوان کہنے لگا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میری بوٹیاں اڑا سکتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان تھا، آدمی تھا، 3 جگہ سے ایک انگلی کٹ گئی، سجے ہاتھ کی ساری کٹ گئی، خون بہ رہا، پلاسٹک کا نہیں ہے، لوہے کا نہیں ہے، آدمی تھا میرے تیرے جیسا، پر دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پکا کر دیا تھا، قیمہ بنا ڈالو، کلمے کا انکار نہیں۔
نبی کے دیدار کا ایسا نشہ چڑھا اللہ اللہ کو اتار نہیں سکتا۔ ہجرت کے موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پیاس بڑی لگی، دونوں حضرات کو پیاس لگی، ایک جھونپڑی سے دیکھ کے تشریف لے گئے۔ ام بابت جا کے ملے، کہا مائی کچھ پینے کا کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، کہ یہ بکری جو بندھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ بکری تو سکتی پڑی ہے، نہ گھاس ہے نہ پانی ہے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، یہ تو بالکل دودھ داد نہیں دیتی، سکتی پڑی ہے بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عابد سے کہ تو اس کو لا کر کے میرے سامنے لے آ۔ بکری کھول کر سامنے لے آئی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پھیر دیا اس کی پیٹھ پہ، آئے آئے، نبی کا ہاتھ پھرنا تھا، پھر ام بابت کے برتن بھر گئے، سارے برتن دودھ میں بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا، گھر والوں نے بھی پیا، بچوں نے بھی پیا۔ ام معبد کا خامند آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے، گھر میں دودھ ہی دودھ۔ انہوں نے کہا کہ سونی زلفوں والا آیا تھا، ہاتھ پھیر گیا، اب دودھ ختم نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے بدوؤں کا یقین ہے کہ جس پہ ہاتھ پھیر دیا وہ نرالی چیز بن گئی۔ میرا تیرا قرآن پہ آج تک ایمان نہیں آیا، آج تک یقین نہیں آیا کہ یہ اس ذات پہ اترا ہوا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرتا کلام ہے، برکتیں اسی میں ہوں گی، رحمتیں اسی میں ہوں گی، یہی اس سے ہی مخلوق بھلا پائے گی۔ ایسے ایسے لوگوں کا یقین ہو گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ان کے لیے دعا فرما دی۔ اتنے مالدار بن گئے وہ لوگ، اتنے اس بکری کے اتنے بچے اور اتنے ریوڑ بنے کہ وہی کافی ہو گیا ان کے لیے۔ آج ہم کسی سے دعا لینے کی ضرورت مند ہی نہیں۔ پہلے تو بڑا رواج تھا، بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، اب سارے بزرگ ہیں، کیا کسی سے دعا کرانی ہے، خود ہی دعا کر لیں وہی غنیمت ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے تمام مسلمان مرد ایمان والے ڈرو، ہر وقت ڈرو، خوف کھاؤ میرے سے، میں بڑا کریم بھی ہوں تو بڑا قہار جبار بھی ہوں، میری اجازت کے بغیر تم ایک سانس نہیں لے سکو گے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انسانوں، امیروں، فقیروں، بادشاہوں، وزیروں، اتقوا ربکم، میرے غضب سے ڈرو، میرے قہر سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، ڈرو اس دن سے، میں تمہارے لیے وہ دن لے کے آؤں گا، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، ماں بھی، اولاد بھی، باپ بھی، کوئی چیز کام نہ آئے گی، ذرہ برابر بھی۔ اتنا خطرناک وقت۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا گھبراہٹ کا، ایک گھڑی اتنی گھبراہٹ کی آئے گی کہ خلیل اللہ بھی پکار اٹھیں گے، لا اسألوک غیر ھذا، یا اللہ میں کسی غیر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اور ایک حدیث میں ہے جب باپ کو عذاب ہوتا دیکھیں گے آزر کو تو بے ساختہ خلیل پکار اٹھیں گے، یا اللہ میرا باپ ہے، یا اللہ میں خلیل کا ابا ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں کو اس کی شکل بدل ڈالو، بگیاڑ کی شکل بنا دو تاکہ میرا خلیل دیکھے نہ دکھ ہو، شکلیں بدل دی جائیں گی۔ ہمیں بالکل بھی احساس نہیں قیامت ہے کیسی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے اتنی لمبی زبان ایک آدمی کی باہر نکل آئے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔
مارے پیاس کے، مارے شدت پیاس کے اتنی لمبی زبان لٹک جائے گی۔ بھلا خود سوچو، 50,000 سال کا دن ہو اور سوا نیزے پہ سورج ہو، نہ پانی، نہ کنویں میں، نہ نالے میں، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ زمین میں پانی نہ نظر آئے، پانی 50,000 سال تک پانی نظر نہ آئے۔ کوئی گھٹنوں تک، گوڈوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی ناف تک اپنے پسینوں میں غرق ہے، کوئی چھاتی تک پسینوں میں غرق ہے، کوئی پسینے میں بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ اور یوں آتا ہے حدیث پاک میں، ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اکثر آدمیوں کے آنکھوں سے خون، پانی کے بجائے خون بہے گا اور ناک کے ذریعے بھیجا بہ کر نکل جائے گا، مگر 7 قسم کے آدمی جو ہیں اس گرمی میں بھی، اس گھبراہٹ میں بھی عرش کے چھاؤں میں ہوں گے، عرش کے نیچے ہوں گے 7 قسم کے آدمی۔ ایک وہ بادشاہ جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وہ بادشاہ۔ بہت دن پہلے کی یہ کیسٹ بھی ہے، شاید باہر سے مل جائے آپ کو، قیامت اور سایہ، اس میں تفصیل ہے۔ بادشاہ عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہتا ہو اور مسجد، اس کے دل میں، اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، جو ضرورت پڑی کھایا پیا، باقی وقت اپنی اللہ اللہ مسجد میں گزارے۔ یہ تو کتنا آسان ہے۔ جو اس گرمی سے بچنا چاہے، جو اس گھبراہٹ سے بچنا چاہے، جو اس تباہ کاری سے بچنا چاہے، اسے چاہیے کہ مسجد میں اللہ اللہ کیا کرے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کو کوئی خوبصورت حسین عورت دعوت دے برائی کی، بلائے کہ آ جا، ہو بھی حسین، ہو بھی خوبصورت، اور بلائے کہ آ جا، اور وہ آگے سے یوں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خدا جانے کہاں ہوں گے ایسے لوگ۔ یہاں تو کالا برقع دیکھ کے ویسے گدے کی طرح ہینگنے لگ جاؤں، بغیر بلائے بلاوے گی کون ہی نہیں۔ یا آج کل کے جو خراٹ پھر ہے پرانی عمر کے، بجائے اللہ سے ڈرنے کے اب بھی وہ ریکارڈ بجتے ہیں نا، باجے بجتے ہیں، منہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، منہ سے ڈھولک بجانے لگ گئے۔ اندازہ لگاؤ اے نہیں کنجر کا پتر، ادھر کیا ہو رہا ہے، تم عمر کیا ہے اور حالات کیا ہیں۔ اپنی عمر کو تو دیکھے آدمی۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم یوں نہ سمجھو کہ خود بخود پیدا ہو گئے، تم نہ تھے، میں نے پیدا کیے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دوں گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر کھڑا کر کے ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھ لوں گا، جوانی کہاں گزاری، رات کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، صبح کیا کرتے ہوئے گزری، شام کیا کرتے ہوئے گزری۔ اس لیے کہتا کہ سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، بہن سے بھائی کا نہ مطلب اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا، وہاں تو اپنے اپنے دم کی سب کو ہی پڑی ہوگی۔ جناب فاطمہ ساتھ مانگے گی شہیدوں کی، تو خون ٹپکے گا آنکھوں سے وہ ایسی ہی گھڑی ہوگی۔ انبیاء پناہ پناہ پکار اٹھیں، رسول پناہ پناہ پکار اٹھیں، کتب اور ابدال پناہ پناہ پکار اٹھیں، میرا تیرا کیا حال بنے گا
ڈر خدا کی ذات سے ابھی زندگی کے سانس آ رہے ہیں. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، ہو تم پرلے درجے کے مجرم. میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، بڑے بڑے عذاب تیار کیے بیٹھا ہوں. ایک ایک فرد اتنا مجسم قربانی، عورت بھی نرالی مرد بھی نرالے. جنگ احد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو پتہ چلا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا بھائی امیر حمزہ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی کی محبت نے بہن کو بےتاب کر دیا. مدینے سے باہر نکلی، دوڑ رہی ہے، احد پہاڑ کی طرف چڑھ رہی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. فرمایا زبیر جاؤ اپنی والدہ کو روک دو، اپنی والدہ کو روک دو، لاش کا حال میں نے سنا ٹھیک نہیں، عورت ذات ہے گھبرائے گی، پریشان ہو جائے گی. حضرت زبیر دوڑے ہیں اور آ کر کے کہا ماما ٹھہر جا. کیوں نہ جا؟ عرب کی طاقتور مائی، ہاشمی خاندان کی مائی، ایک مارا غصہ بیٹے کے اوپر پھینک کے مارا. تو کون ہے روکنے والا؟ طاقتور اتنی، جوان بیٹے کو مکہ مار کے پرے گرا دیا. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی خدمت میں گئے. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جی رکتی نہیں. آپ کو بھی اپنے جانثاروں پہ کتنا اعتماد تھا، اپنے پروانوں پہ کتنا یقین تھا، اپنے مستانوں پہ کتنا یقین تھا. فرمایا تو نے کس طرح روکا تھا؟ کہ جی میں نے تو یوں کہا ٹھہر جا. نہ 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 یوں نہیں، جا کر کے اپنی اماں کو یوں میرا نام لے کے تجھے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگا بھائی کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، 11 ٹکڑے کر دیے ہیں، ننگا پڑا ہے اور ساری اطلاع مل چکی ہے بہن کو. لیکن جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، خدا کی قسم علماء کرام لکھتے ہیں جو قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا حضرت صفیہ نے وہ بھی پیچھے رکھ دیا. دیکھا ایمان ایک عورت کا، اور کہنے لگی میں رک جاتی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے. لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتا ہے. آپ نے مجھے اس لیے منع فرمایا کہ عورت ذات ہے گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی. زبیر کو کہنے لگی بیٹا ٹھیک ہے میں رک گئی ہوں، مگر ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے، ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہ کیا؟ کہ میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو مہربانی، میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا. میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا، بالکل جزا فضا نہیں کروں گی. پھر وہی بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی کتنا یقین ہے. جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اطلاع دی کہ یوں کہتی ہے میری اماں، فرمایا جاؤ کہہ دے بے شک چلی جا، بے شک چلی جا، اجازت ہے. صفیہ بغیر اجازت لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کی لاش پہ نہ گئی. آج ہر مرد اور عورت بغیر اجازت تو کون لے گا؟ VCR چل رہی ہیں، بدماشی ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے، اور تم کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے. تمہاری موت مسلمانوں والی موت آئے گی. اجازت مل گئی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی بدر کے میدان احد کے میدان میں پہنچ گئی، پہاڑ پہ پہنچ گئی جہاں جنگ ہوا تھا. وہاں جا کے دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں دو نہیں کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابر میں ایک اور اجنبی صحابی پڑا، اس کے بھی کپڑے اتار کر لے گئے، وہ بھی ننگا پڑا شہید ہوا. پتا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں. 2 چادریں لے کر گئی تھی،
کفن کے لیے 2 چادریں لے کر گئی تھی، لیکن پھر خیال آیا میں چادریں لے کے آئی ہوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے، اس کو دونوں کفن کی چادریں اڑا دوں، کل قیامت میں اللہ پاک یہ نہ پوچھ لے ایک اور کلمہ شریک بھی بھائی مسلمان وہاں ننگا پڑا تھا، تو نے اس کو کفن نہ دیا۔ فرمایا میری چادریں واپس کر دو، دوبارہ تقسیم کروں گی۔ چادریں واپس لے لی اور قرآن دازی کی، ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، قرآن دازی کی۔ کسی نے کہا صفیہ دونوں اس امیر حمزہ کو دے دے، ایک چادر چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، کہ نہ یہ ماجایا بھائی ہے، وہ محمد کا کلمہ شریک بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کے عقیدے، عورتوں کا یقین، عورتوں کا ایمان دیکھو، ایسے موقع پہ جائز ناجائز سوچنا، ایسے موقع پہ اللہ کے نام کا صدقہ کرنا، اپنے حصے میں سے بھائی کے کفن میں سے صدقہ کر رہی ہے، دوسرے کو دے رہی ہے۔ یہاں کون یاد کرے؟ ہم تو پتہ نہیں کس کس کے حق کھا کے مر جاتے ہیں، کس کس کو ستا کے مر جاتے ہیں، کبھی دعا بھی نہیں مانگتے یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے، قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا۔ بڑا دھوکے میں آدمی پڑا ہوا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کب تک پڑا رہے گا۔ یقین کرنے والوں نے یقین کیے اور سب کچھ کما کر کے لے گئے۔ بھائی کی حالت کو یہ دیکھ کر بلا خیرات کا موقع، صدقے کا موقع، یہ کوئی اتنا بڑا درد، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، کیسے صدقہ سوچے؟ قرآن دادی کی گئی بڑی چادر اس دوسرے صحابی کے حصے میں آ گئی، چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ بعد میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہے، خون تھوکتے ہوئے، خون بہ رہا ہے، آپ بھی تشریف لائے۔ میدان احد میں آنے کے بعد روایت میں موجود ہے آپ نے دیکھا تو تحمل نہ ہو سکا، چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے، دیکھ نہ سکے اتنا بڑا صدمہ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے پہ نگاہ پڑی تو ناک نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی دونوں لب نہیں، سیدنا امیر حمزہ پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور نیچے کو نگاہ کی سیدنا امیر حمزہ کے پیٹ اور جگر میں، پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں آنکھ نہیں، ناک نہیں، دونوں کان نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے چکر کھا کر، اور یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور یوں پر عرض کیا، یا اللہ اے بے نیاز بادشاہ، دیکھ لے تیرے نام پر، تیری توحید کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے میرے چچا کا حال دیکھ لے کیا ہو گیا، ایک نہیں، دو نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، 11 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روئی، نہ تڑپی، نہ کپڑے پھاڑے، نہ سر پیٹا، یوں جھولی پھیلا دی بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر اور دعا کرتے، یا اللہ میرے بھائی نے قربانی دے دی تیرے نام کے لیے، اس کی قربانی کے صدقے میں میں بہن کی بھی نجات فرما دے، اس کی قربانی کے صدقے میں میری بھی نجات کر دے۔ کس قدر تقویٰ ہے، کس قدر پرہیزگاری ہے، کس قدر خدا ترسی ہے، کس قدر اللہ کے نام پہ مر بچنا ہے، عورت ہو کر اتنا برا حال دیکھ کر روئی نہیں،
یا اللہ یہ تو قربانی ہے، میرے بھائی سگے بیرن نے قربانی دی ہے، میں یہ قربانی نہیں دے سکی، اس کی قربانی کے صدقے میں میری بھی نجات فرما دے۔ آنسو بہائے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او میرے پروردگار دیکھ لے میرے چچا کا کیا حال بن گیا، اگر تو یوں راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی۔ یہ میری پھوپھی صفیہ اگر یہاں عورت ذات نہ ہوتی تو میں ان ٹکڑوں کو بھی نہ اٹھاتا، جب تیری مرضی یوں ہی ہے کہ یہ یوں ہی پڑے رہے تو میری بھی مرضی یوں ہی۔ ایک عورت کے دل کو رکھنے کے لیے ہمیشہ ذکر کیا کرے گی، رویا کرے گی، میں ان ٹکڑوں کو چنتا ہوں، ٹکڑوں کو اٹھاتا ہوں، اور ٹکڑے اٹھا کر جوڑ کر جب پھر چادر کفن کی ایک لائی گئی، صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹکڑوں کو جوڑنے کے بعد بھی کفن پورا نہیں، ایک چادر ہے وہ بھی پوری نہیں ہے۔ سر ناپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ناپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کیا جائے۔ رحمت ایک دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا اور فرمایا سر ناپ دو میرے چچا کا، پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ سید الشہداء حمزہ کائنات کے سارے شہیدوں کا سردار، آج بھی اللہ پاک آپ سب کو مدینے پاک لے جائے۔ جب جنگ احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں حاجی تو یوں معلوم ہوتا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یوں کہتے ہیں، او زیارت کرنے والوں، او مدینے آنے والوں، او احد پہاڑ کی طرف جانے والوں، ایک میری بھی بات سنتے جانا، اللہ کو راضی کرنا کوئی تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میری طرح ٹکڑے کراؤ۔ میں نے زبان بھی کٹائی اللہ کے راہ میں، آنکھ بھی نکلوائی، کان بھی کٹائے، کلیجہ اور جگر بھی چبوایا، ہاتھ پاؤں بھی الگ الگ ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں اور فرمایا میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ پتے لائے گئے اور ایسا بھی ہوا ایک ایک قبر میں کہیں کہیں رکھنے پڑے، کہیں کہیں رکھنے پڑے۔ اب صحابہ کرام تو ساری باتیں پوچھتے تھے نا، ایک دن یوں پوچھ لیا کہ جی قبروں میں کہیں کہیں رکھنے پڑ رہے ہیں، عمر کا لحاظ کریں، آگے کس کو رکھیں پیچھے کس کو رکھیں۔ یوں فرمایا عمر کا نہیں، مال دولت کا نہیں، جو زیادہ قرآن جانتا ہو اسے آگے رکھو، جو کم جانتا ہو اسے پیچھے رکھو۔ قرآن کا احترام کرو، قرآن کا احترام قبروں میں بھی ہو رہا ہے۔ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی آ رہا ہے۔ اگر تم اپنی عادت کے مطابق یوں ہی برباد کرتے رہے دنوں کو اور راتوں کو تو عید کے دن کیا ملے گا؟ کیا ملے گا عید کے دن؟ ابھی سے نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دو، جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو ابھی سے روکو، گانے بجانے کو ابھی سے چھوڑ دو، ساری بدماشی ترک کر دو تاکہ رمضان میں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہ تو اس وقت ہوگا جب قرآن پہ یقین ہو تیرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہو۔ یقین تو ہے نہیں، جو چاہو کرتے رہو۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اتنا خطرناک وقت ہے قیامت کا دن، کوئی کسی کی کام نہ آئے گا، کوئی ذرہ برابر کسی کی طرف دیکھ نہ سکے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ عرش کے سائے میں اس گرمی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، آرام سے کھا پی رہے ہوں گے، سارے لوگ عرض کریں گے الہ العالمین گرمی میں مر گئے، تباہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، زمین تانبی کی ہے، سورج سوانیزی پہ تپ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مقدروں والے جو عرش کی چھاؤں میں کھا پی رہے ہیں۔ جواب ملے گا
تمہیں یاد نہیں؟ یہ میرے رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، تم کھاتے پیتے پھرتے تھے، آج میں نے ان کا احترام کیا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لیا، قیامت کی تباہ کاریوں سے ان کو بچا لیا، آج ان کی میں مہمانی کروں گا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں۔ رویں گے، سر پیٹیں گے، اے کاش ہم بھی کبھی یقین کر لیتے، ہمارے دماغ میں بھی کبھی آ جاتا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم بھی کچھ سوچ سمجھ کر چلتے، اپنے دن رات کو یوں برباد نہ کرتے۔ صحابہ کرام کی تو روتے روتے رمضانوں میں آنکھ کئی گل گئی، ختم ہو گئی کئیوں کی، اس قدر عبادت کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو فکر ہو رہا ہے، انہوں نے کہا حاجی جی کہاں آ گیا، انہوں نے کہا کون آ گیا؟ وہی آ گیا، فکر ہو رہا ہے رمضان آ گیا، پریشانی ہو رہی ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، ذرا اولا کرنا پڑے گا کھانے پینے کے لیے۔ بعض گھروں میں تو کوئی اولا نہیں، کوئی اوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، دوپہر کا کھانا پکانا کھلا کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسے گھر سے مسلمان کا جنازہ نکل سکتا ہے؟ ایسا آدمی ایمان یقین کے ساتھ مر سکتا ہے کوئی؟ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے عورت مرد یوں ہی کھاتے پی رہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تو روزہ رکھا پھر فاقہ، پھر روزہ رکھا پھر فاقہ، تین دن فاقے سے کٹ گئے، کئی دن فاقے سے کٹ گئے، اور ملا بھی صحیح، ایک بکری کی سیری ایک گھر میں ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر آئی، حالانکہ ان کا بھی فاقہ ہے، اور کہنے لگے یہ برابر والا جو گھر ہے اس میں 3 دن سے دھواں نہیں اٹھا، انہوں نے ان کے یہاں بیچ دی۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو 3 دن سے نہیں آگ جلی، یہ برابر والا جو گھر ہے 5 دن ہو گئے ہم نے اس گھر سے دھواں نکلتا نہیں دیکھا۔ وہ بکرے کی سری ان کے یہاں دے دی، اس نے آگے دے دی، اس نے آگے دے دی، 7 گھروں میں پھر کر وہ پہلے گھر میں ہی آ گئی، 7 گھروں میں پھر کر وہ پہلے ہی گھر میں آ گئی۔ کتنا صبر تھا، کتنا ضبط تھا۔ اور آج لاکھ روپیہ جیب میں ہے، خیرات بٹ رہی ہے نا، وہ ذمہ دار، وہ حاجی کپڑے پھاڑ رہا ہے، لوگوں کے پھڑوا رہا ہے، اپنے پھڑوا رہا ہے خیرات لینے کے لیے، او میں کو دو، مجھے دو، مجھے دو، لاکھ روپیہ جیب میں خیرات کھانے کے لیے کس قدر بھاگ رہا ہے۔ نیت بگڑ گئی، اور نیت سے ہی پھل لگتا ہے سارا۔ اللہ سبحانہ و تعالی احترام رمضان سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا جس نے اول سے ہی احترام کیا، اکرام کیا، رمضان کی عزت کی، اللہ پاک سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس کی پہلے عشرے میں ہی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو دوسرے عشرے میں جا کر کچھ گناہگار تھا، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، اس کی دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے روتا بھی رہا، یا اللہ میری زندگی کے کیا پتہ یہ رمضان آخری مہینہ ہو، میرے لیے آخری رمضان ہے یہ، میری عمر میں پھر پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں۔ رو پڑے، منہ بنا لے، یا اللہ منہ بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں آتا ہے فرشتوں کہتے ہیں دیکھ میرا بندہ میرے سے ڈر گیا، میرا بندہ میرے سے ڈر کے مارے کہ مجھے منا رہا ہے، رو رو کے منا رہا ہے، اور فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا، تم گواہ ہو جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ایسا راضی ہو گیا جو کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جب بندہ اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے کے لیے قربان کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین بڑے راضی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی ضرورت مند تھا، بھوکا تھا یا پیاسا تھا یا ننگا تھا، پھر بھی دوسرے کو دے دیا۔ تو اللہ کی رحمت ہر وقت دریا کرم بہا رہی ہے، رحمت کی بارش برس رہی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا پاک مہینہ، بابرکت مہینہ ایسا آ رہا ہے، ایسا آ رہا ہے، میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ ابھی سے آپ لوگ تیاری کریں اور کچھ بچ بچاؤ کی صورت پیدا کریں ابھی سے ہی، کیونکہ اللہ سے گناہوں کا ڈھیر ہے، گناہوں کے دفتر ہیں،
शाहकारियों के आमाल नामों के दफ्तर भरे पड़े हैं। कभी तू खुश बैठा हो कि मैं गुनाहगार नहीं, और तेरे गुनाह रेत के जर्रा से बढ़ गए, तेरे गुनाह समंदर के माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला का हम कलाम होता था, तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा एक फ़िलाँ जगह एक कसाई है जो आपके साथ जन्नत में जाएगा। तो हज़रत मूसा ने जब अल्लाह ताला से हम कलाम हो गए तो उन्होंने अपना सफ़र जारी कर दिया कि अब उस कसाई से मिलना है कि वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा तो मैं उसे जीते जी देख लूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ मूसा वो फ़लाँ जगह है। तो हज़रत मूसा अपने दोस्त को मिलने के लिए जा रहे थे। जाते जाते कुछ दिन गुजर गए, कुछ अरसा गुजर गया, तो एक दिन उनसे मुलाकात हुई। तो कसाई के पास गए और उसको साथ बैठे, तो उनको ये नहीं बताया कि मैं हज़रत मूसा हूँ। तो कुछ देर उसके पास बैठे रहे। वो कसाई क्या करता, गोश्त बेचता जा रहा है। कुछ नरम बोटियाँ अपने पास वो इकट्ठी करता रहा और बाद में उसका कीमा बनाया उसने, और कीमा बना के हज़रत मूसा को कहा कि आओ चलें मेरे घर चलते हैं, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। घर पहुंचते हैं तो हज़रत मूसा देखते हैं कि एक बूढ़ी माई जो कुछ खा नहीं सकती, कुछ पी नहीं सकती, तो कसाई की माँ है। तो उसने क्या किया, जो कीमा बनाया हुआ था वो पका के उस बूढ़ी माँ को खिलाया। तो वो दुआ देती कि ए मेरे बेटे बहुत ही खूबसूरत हो तुम, अल्लाह पाक तुम्हें हज़रत उमर जैसा, हज़रत ईसा जैसा, हज़रत मूसा जैसा हुक्मरान के साथ जन्नत में दाखिल फरमाए। तो वो जो लड़का था, जो कसाई था, वो आमीन कहता। और वो जो हज़रत मूसा थे तो उन्होंने कहा कि ए बूढ़ी माँ, मैं अल्लाह ताला का पैगंबर हज़रत मूसा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि तुम्हारे साथ ये कसाई जाएगा जन्नत में। तो मैंने कहा मैं उसको देख के हूँ जीते जी। तो मेरे दोस्तों अल्लाह पाक हम सबको इस सुने सुनाए पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि हम तमाम दोस्तों को अल्लाह पाक अपनी रहमत से नवाजे, और जो फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहे हैं अल्लाह पाक उन पर अपने रहम फरमाए और उनको अल्लाह ताला हदायत दे। या अल्लाह जो हमसे गुनाह हैं, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, आमीन। अगर दोस्तों आज का हमारा ये बयान अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दुआ में याद रखना।